بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا المدلس پانچویں قسم اقسام مردود کی وہ ہے مدلس راوی ہے اور مدلس روایت ہے۔ هذا النوع مهم على غاية من الخطورة لما فيه من الغموض والخفاء، کہ یہ قسم نہایت اہم اور نازک ہے کیونکہ اس میں ابہام اور پوشیدگی اور دھوکے کا پہلو جو ہے وہ موجود ہے۔ کیونکہ والتدلیس فی اللغت مشتق من الدلس، تدلیس دلس سے مشتق ہے، یعنی حرکت کے ساتھ دلس، وہو اختلاط الظلام بالنور، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اندھیرے اور روشنی کا باہم ملنا۔ اور مدلس کو مدلس اس لیے کہتے ہیں کہ لما فیہ من الخفاء والتغطیہ، کیونکہ اس میں جو ہے وہ روایت میں حقیقت کو چھپا دیتا ہے راوی، اور ایسی تعبیر اختیار کرتا ہے کہ جس سے سننے والے کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، لہذا اس میں پوشیدگی اور تغطیہ جو ہے وہ پایا جائے۔ علماء نے اس کی تقسیم کیا، قد قسم علماء الحدیث المدلسہ اقساما عدۃ، تو علماء نے جو ہے وہ اس کی اقسام بنائی ہیں، چند اقسام بنائی ہیں، تنتہی الی اسمین رئیسین ہما تدلیس الاسناد و تدلیس الشیوخ، تو یہ چند اقسام جو ہیں یہ دو اقسام کی طرف منتہی ہوتی ہیں، دو بڑی قسموں کی طرف، اور ایک کا نام ہے تدلیس الاسناد اور دوسری کا نام ہے تدلیس الشیوخ۔ القسم الاول، پہلی قسم تدلیس الاسناد، وہو علی اربعۃ اضرب، اس کی چار قسمیں۔ پہلی قسم ہے تدلیس الاسقاط، یعنی تدلیس الاسناد میں پہلی تدلیس الاسقاط ہے، اور اس کا کیا معنی ہے؟ وہو ان یروی المحدث عمن لقیہ سمعہ ما لم یسمعہ منہ موہما انہ سمعہ منہ، او عمن لقیہ ولم یسمع منہ موہما انہ لقیہ وسمع منہ۔ یہ وہ حدیث ہے کہ محدث ایسے شخص سے روایت کرے جس سے اس کی ملاقات بھی ہے اور سماع بھی ہے، لیکن اس خاص حدیث کو اس سے نہیں سنا۔ جو حدیث یہ بیان کر رہا ہے تو اس میں یہ وہم آتا ہے کہ اس خاص حدیث کو بھی اس نے سنا ہے، حالانکہ اس کے علاوہ دیگر حدیث سنی ہے، یا ملاقات تو ہے راوی کی لیکن اس سے سماع نہیں ہے، جس سے یہ وہم آتا ہے کہ ملاقات بھی ہے اور سماع بھی ہے، تو یہ اسے کہتے ہیں تدلیس الاسقاط۔ کہیں یقول، جیسا کہ وہ گویا کہ وہ کہتا ہے عن فلان او ان فلان قال کذا او قال فلان او حدث بکذا، اور ونحو ذلك مما یوہم السماع ولا یصرح به، وقد یکون بینہما واحدا وقد یکون اکثر۔ گویا کہ راوی کہتا ہے کہ ان فلان یا ان فلان قال کذا، یا قال فلان کہ فلاں نے کہا، یا اس نے ایسے جو ہے وہ حدیث بیان کی اسی طرح، جس سے سماع کا وہم آتا ہے لیکن اس کے ساتھ سماع کی صراحت نہیں ہوتی، صرف احتمال آتا ہے۔ اور کبھی کبھار
راوی اور مروی عنہ کے درمیان ایک واسطہ ہوتا ہے اور کبھی ایک سے زائد واسطے جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں جب اما اذا آتا بلفظ صریح فی السماع، بہرحال جب سماع کے لیے صریح لفظ آئے جیسے حدثنی اور سمیعت، تو فقط خرج عن کونہ مدلسا، تو اب یہ حدیث مدلس ہونے سے نکل جائے گی. وصار کذابا مفروغا منہ، اب اس کو جو ہے وہ صاف جھوٹ قرار دیا جائے گا، یعنی جسے سنا ہی نہیں ہے اسے حدیث بیان کرا تو یہ جھوٹ ہوگا. لذالک یعترف المدلس بتدلیسہ اذا استفسر عنہ ووقع له من ينفر عن سماعه بل كان كثيرا منهم يبادر عن بنفسه فيبين ما دلسه لئلا يغتر به الناس. اس کی وجہ یہ ہے کہ مدلس جو ہے جب اس روایت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے، اسے پوچھا جائے، تو وہ اکثر حقیقت بیان کر دیتا ہے، بلکہ بہت سے مدلس خود جو ہے وہ وضاحت کر دیتے ہیں کہ انہوں نے تدلیس کی ہے تاکہ لوگ دھوکے میں نہ رہیں. اب مدلس، حدیث مدلس کی مثال بیان کریں. مثال هذا المدلس الحدیث الذي رواه ابو عوانہ عن الاعمش عن ابراہیم التیمی عن ابیہ عن ابی ذر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فلان فی النار ینادی یا حنان یا منان. یہ ابو عوانہ امام اعمش سے، وہ ابراہیم تیمی سے، وہ اپنے والد سے، اور وہ ابو ذر غفاری سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جہنم میں ہوگا فلاں، اور وہ جہنم سے ندا دے گا یا حنان یا منان. یہ آواز اس کی آئے گی کہ وہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کرے گا. ٹھیک ہے، تو یا حنان ہے بہت زیادہ مہربان، اور یا منان بہت زیادہ احسان کرنے والا. تو قال ابو عوانہ قلت لعمش، امام ابو عوانہ کہتے ہیں میں نے امام اعمش سے پوچھا سمعت هذا من ابراہیم، کہ کیا آپ نے اس کو ابراہیم تیمی سے سنا ہے؟ قال لا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ابراہیم تیمی سے نہیں سنا. مجھے یہ حدیث حدثنی بھی حکیم ابن جبیر، تو مجھے یہ حدیث جو ہے وہ حکیم بن جبیر نے بیان کی ہے. تو فقط دلس الاعمش الحدیث عن ابراہیم، تو لہذا امام اعمش نے اس حدیث کو تدلیس کے ساتھ ابراہیم تیمی سے بیان کیا. فلما استفسر بین الواسطہ بینہ و بین، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے وہ واسطہ بیان کر دیا کہ جناب میرے اور ابراہیم کے درمیان جو ہے وہ حکیم بن جبیر ہے. تو یہ مثال ہے اس کی. دوسری قسم ہے تدلیس التسویہ. وهو أن يروي المدلس حديثا عن ضعيف بين ثقتين لكن أحدهما الآخر فيسقط الضعيف ويجعل بين ثقتين عبارة موهومة. مدلس راوی ضعیف راوی سے حدیث بیان کرے دو ثقہ کے مابین، کہ ان میں سے ایک سے ملاقات ہے لہذا ضعیف کو، جن دو ثقہ ہیں ایک ثقہ سے ملاقات ہے ایک سے نہیں ہے، اور درمیان میں ضعیف راوی ہے. اب وہ دو ثقہ کے درمیان جو ضعیف راوی ہے، یعنی ایک یہ ثقہ ہے ایک یہ ثقہ ہے، درمیان میں یہ ضعیف ہے، تو اب اس کو حذف کر دے اور ڈائریکٹ جو ہے وہ بیان کرے اس سے یوں ڈائریکٹ اس سے بیان کر دے، تو اسے کہیں گے تدلیس التسویہ. وَيَجْعَلُ بَيْنَ ثِقَتَيْنِ عِبَارَةٌ مَوْهُومَةً، اور دو ثقہ راویوں کے درمیان جو ہے وہ ایسا مبہم لفظ استعمال کرے
کہ جس سے وہم آئے فَيَسْتَوِي الْإِسْنَادُ كُلُّهُ ثِقَاتٌ بِحَسْبِ ذَلِكَ، یہ وہم آئے کہ یہ ساری سند جو ہے وہ مستقیم ہے، درست ہے، اور اس کے سارے راوی بحسب ظاہر ثقہ ہیں۔ لمن لم یخبر عادجان، اس آدمی کے لیے جسے اس کی یعنی تدلیس کی خبر نہ ہو۔ فقط سماع القدماء تجویدا، تو قدیم محدثین نے اس عمل کو تجوید بھی کہتے ہیں، لأنه ذکر منفی ہے من الاجود وحذف غیرہ، اس لیے کہ اس میں جو اجود ہوتا ہے، جید ہوتا ہے، اس کو ذکر کیا جاتا ہے، اور جو غیر جید ہوتا ہے اس کو حذف کر دیا، اس لیے اس کو تجوید کہتے ہیں، تدلیس التسویہ۔ اور وممن کان یعرف بذالک فیکثر منہ، اور وہ شخص جو اس کے ساتھ زیادہ معروف ہے اور کثرت سے کرتا ہے وہ ہے بقیہ بن ولید الحمصی، اور ولید بن مسلم الدمشقی، حتیٰ تکلم فیہما بسبب ذالک، یہاں تک کہ ان دو راویوں کے مابین ان دو راویوں کے بارے میں اسی بارے میں کلام بھی کیا گیا ہے۔ قال ابو مسہر، امام ابو مسہر فرماتے ہیں حدیث و بقیہ لیس نقیہ، کہ بقیہ کی حدیث ستھری نہیں ہے، فکن منہا علی تقیہ، اس لیے کہ اس نے یعنی تقیہ کے طور پر کام کیا ہے، یعنی اصل جو راوی تھا، ضعیف راوی تھا، اس کو چھپا دیا۔ اسی طرح ابو مسلم نے ولید بن مسلم کے بارے میں فرمایا یحدث بحدیث الاوزاعی عن الکذابین، کہ یہ ولید بن مسلم امام اوزاعی کی حدیثیں کذاب راویوں سے بیان کرتا ہے، ثم یدلسها عنہ، پھر ان کے مابین جو ہے وہ تدلیس کرتا ہے، ان نام کذاب راویوں کا نام حذف کر کے تدلیس کرتا ہے۔ وقال الحافظ ابن حجر فی الولید ثقۃ لکنہ کثیر التدلیس والتسویہ، کہ ولید جو ہے، ولید بن مسلم ثقہ ہے لیکن کثیر التدلیس ہے اور کثیر التسویہ ہے۔ تیسری قسم جو ہے الضرب الثالث من تدلیس الاسناد، اسے کہتے ہیں تدلیس القطع، وہو ان یقطع اتصال ادات روایت بالراوی، اس سے مراد یہ کہ راوی ادات روایت جیسے حدثنا عن وغیرہ کو اس انداز سے ذکر کرے کہ سند کا حقیقی اتصال جو ہے وہ واضح نہ ہو۔ اس کی مثال ہے ما قالہ علی بن خشرم قلنا عند ابن عیینہ، کہتے ہیں کہ ہم امام ابن عیینہ کے پاس تھے، علی بن خشرم کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا الزہری، فقال الزہری، امام زہری نے فرمایا، فقیل لہ، تو ان سے پوچھا گیا کہ حدثک زہری، کہ آپ کو حدیث زہری نے بیان کی ہے، فسکت، وہ خاموش ہو گئے، ثم قال الزہری، پھر انہوں نے زہری کہا، فقیل لہ، پھر ان سے پوچھا گیا کہ سمعتہ منہ، کہ آپ نے ان سے سنا ہے، فقال، انہوں نے فرمایا لم اسمعہ منہ، کہ میں نے ان سے نہیں سنا، ولا ممن سمعہ منہ، لیکن اور نہ اس سے سنا ہے جس نے ان سے ڈائریکٹ سنا، بلکہ حدثنی عبد الرزاق عن معمر عن زہری، بلکہ میں نے عبد الرزاق سے سنا ہے، اور عبد الرزاق نے امام معمر سے، اور انہوں نے امام زہری سے سنا، تو فہو مثل تدلیس الاسقاط، تو یہ بھی جو ہے وہ تدلیس اسقاط کی طرح ہے، مع اسقاط ادات الروایت۔ چوتھی قسم ہے من التدلیس الاسناد تدلیس العطف، وهو ان يصرح بالتحديث عن شيخ له ويعطف عليه شيخا آخر لم يسمع منه ذلك المرء، اس سے مراد یہ ہے
کہ راوی اپنے ایک ایسے شیخ سے روایت کی صراحت کرے جس سے اس نے حقیقتاً حدیث سنی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے ساتھ دوسرے استاد کا نام عطف کے ذریعے ملا دے جس سے اس نے نہیں سنا، یعنی ایک شیخ سے سنا ہے اور اس کے ساتھ دوسرے شیخ کا نام ملا دے جس سے اس نے نہیں سنا۔ امام حاکم نے فرمایا کہ حدثونا ان جماعت من اصحاب ہشام اجتمعوا یوما علی اللہ یأخذوا منہ تدلیس، کہ ایک دن ہمیں بتایا گیا کہ ہشام کے چند شاگردوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ آج ہم ان سے تدلیس قبول نہیں کریں گے۔ ففاتین ذالک فکان یقول فی کل حدیث یذکرہ حدثنا حسین و مغیرہ عن ابراہیم، فلما فرغ قال لهم هل دلست لكم اليوم قالوا لا، فقال، تو انہوں نے فرمایا لم اسمع من مغیرہ حرفا مما ذکرت انما قلت حدثني حسین و مغیرہ غیر مسموع لی، ای انہ ادمر فی الکلام معذوفا کما فسر عبارت۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کو جان لیا کہ شاگردوں نے جب آج طے کیا کہ ہشام سے آج ہم استاد سے تدلیس کو نہیں لیں گے، استاد نے اس بات کو جان لیا، محسوس کر لیا، تو اس کے بعد انہوں نے ہر حدیث میں انہوں نے ذکر کیا کہ ہمیں حدیث بیان کی حسین نے اور مغیرہ نے اور وہ ابراہیم نخعی سے، اور جب فارغ ہوئے ان سے کہا کہ آج میں نے تدلیس بیان کی ہے تمہارے لیے، انہوں نے کہا نہیں، تو فرمایا میں نے کوئی ایک حرف بھی حدیث کا جو تم سے ذکر کیا وہ مغیرہ سے نہیں سنا۔ میری مراد یہ تھی کہ حسین نے مجھ سے روایت کی جبکہ مغیرہ نے یہ روایت میرے لیے مسموع نہیں ہے، یعنی انہوں نے اپنے کلام میں ایک معذوف عبارت کو چھپا دی تھی جس کی وضاحت بعد انہوں نے خود کہا۔ وحکم تدلیس الاسناد بأضربه كلها انه مکروہ جدا ذمہ اکثر العلماء۔ تو تدلیس الاسناد کا حکم تمام اقسام کے ساتھ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری ناپسندیدہ ہے اور علماء نے اس کی مذمت کی ہے۔ قال شعبہ بن حجاج التدلیس اخو الکذب، امام شعبہ بن حجاج نے فرمایا کہ تدلیس جو ہے وہ جھوٹ کا بھائی ہے۔ وقال سلیمان بن داود المنقری التدلیس والغش والغرور والخداع والکذب یحشر یوم تبلس شرائر فی نفاذ واحد، کہ تدلیس، دھوکہ، فریب، مکر، جھوٹ قیامت کے دن ایک ہی صف میں جو ہے وہ جمع کیے جائے۔ وقال عبداللہ ابن المبارک یذم المدلسہ، امام عبداللہ بن مبارک جو ہے وہ تدلیس کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ دلس الناس احادیثہ واللہ لا یقبل تدلیسہ، کہ اس نے لوگوں کے سامنے اپنی حدیث میں تدلیس کی اور حالانکہ اللہ تعالیٰ تدلیس کو قبول نہیں کرتا۔ ان میں سب سے جو بری ہے وہ ہے تدلیس الانواع میں سب سے بری تدلیس و تسویہ ہے، اس لیے کہ سکہ اول جو ہے نا کبھی کبھار وہ معروف نہیں ہوتا تدلیس کے ساتھ، اور جو ہے وہ لہذا سند دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس نے براہ راست دوسرے سے سنا ہوگا، بس وہ اس پر صحت کا حکم لگا دیتا ہے، اور یہ جو ہے وہ شدید قسم کا دھوکہ ہے۔ تو حافظ علائی نے اس بارے میں فرمایا لا ریب فی تضعیف من اکثر من ھذا النوع، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص اس قسم
کہ تدلیس کثرت سے کرے وہ ضعیف شمار کیا جائے گا، یعنی وہ خود راوی ضعیف ہو جائے گا۔ واما حکم حدیث المدلس تدلیس الاسناد، تدلیس الاسناد والی حدیث کا حکم جو ہے وہ اس میں علماء کی آراء مختلف ہیں۔ کچھ جو ہے وہ انہوں نے شدت کی اور اسے مجروح قرار دیا اور کہا کہ اس کی مطلقاً روایت قبول نہیں ہے، اور کچھ نے تساہل کیا اور کہا کہ مطلقاً مدلس کی روایتیں جو ہے وہ قابل قبول۔ اور اب تیسرا موقف کہنے بس صحیح الذی علیہ جمہور الائمۃ التفصیل، صحیح مذہب جس پر ائمہ جمہور ہیں اس میں تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ مدلس شکا ہو اور لفظ جو ہے وہ احتمال رکھتا ہو کہ سماع اور اتصال کا، جس کو واضح نہ کیا گیا ہو تو پھر اس کا حکم مردود ہوگا، اور وہ لفظ جس میں اتصال کو بیان کیا گیا ہے جیسے حدثنا اخبرنا تو یہ متصل ہے، اس سے احتجاج کیا جائے گا، جبکہ باقی سند اور متن کی شروط اگر اس میں پائی جائے۔ اور یہ کہ یہ بھی بات یاد رہے کہ تدلیس جو ہے نا جھوٹ نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک طرح کا وہم ہوتا ہے لفظ محتمل سے، احتمال والے لفظ سے، جب اس کی سند متصل آ جائے گی تو احتمال ظاہر ہو جائے گا۔ اسی لیے قد اخذ بہذا جمہور الفقہاء، جمہور فقہا نے جو ہے وہ اس کو قبول کیا ہے، خصوصاً امام شافعی کہ جن کے نزدیک کوئی بھی راوی کبھی تدلیس کرتا ہے فإنه أجراه في من عرفناه مدلسا، یعنی امام شافعی کے نزدیک اگر کوئی راوی کبھی تدلیس کرتا ہو، یعنی ایک آدھ مرتبہ، لیکن اس کسی روایت میں سماع کی صراحت آ جائے تو اس کی روایت کو قبول۔ اور یہ اس بات پر دلالت ہے ویدل علی صحت ذالک ایضا، اور اس موقف کی تائید ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کی صحت کا کہ صحیح عین بخاری وغیرہ میں متعدد کتب معتمدہ میں جو ہے نا کثیر حدیث اس طرح کی موجود ہیں، جیسے قتادہ، اعمش، سفیان ثوری، ابن عیینہ، ہشام بن بشیر وغیرہ۔ فتشیع الائمۃ علی حدیث الذی بینوا فیہا اتصال سند یدل علی ما، ائمہ حدیث نے ان روایات کو صحیح، ائمہ حدیث کا ان روایات کو صحیح قرار دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مدلس راوی سماع کی وضاحت کر دے تو اس کی روایت قابل قبول ہو جائے گی۔ دوسری قسم ہے تدلیس الشیوخ، وہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ راوی اپنے کسی ایسے استاد سے حدیث کو بیان کرے جس سے اس نے حقیقتاً حدیث سنی ہے، تو پھر اس استاد کا نام اس انداز سے ذکر کرے کہ جس سے وہ پہچانا نہ جائے، یعنی مثلا کبھی اس کا نام، اصل نام بدل دے، یا کبھی صرف کنیت بیان کرے، یا صرف نسب بیان کرے، یا ایسے صفت کے ساتھ بیان کرے جس کے ساتھ وہ معروف نہیں ہے۔ اس کی مثال ہے حارث بن ابی اسامہ روایت عن الحافظ ابو بکر عبداللہ بن محمد بن عبید بن سفیان الشہید ابن ابی دنیا، اور حارث جو ہے وہ ان سے کیا ہیں بڑے ہیں۔ تو حارث بن ابی اسامہ نے مشہور محدث حافظ عبداللہ بن محمد بن عبید بن سفیان جو ابن ابی دنیا کے نام سے معروف ہیں، ان سے روایت کی، کیونکہ حارث ان سے بڑے تھے تو اس لیے انہوں نے تدلیس شیوخ کی، اور قال عبداللہ ابن عبید، کبھی کہا عبداللہ بن عبید، اور کبھی کہا عبداللہ بن سفیان، اور کبھی کہا ابو بکر بن سفیان، تو یہ لہذا ان کے نام میں تدلیس کی، تاکہ یہ معلوم نہ ہو کہ یہاں میرا شیخ جو ہے وہ مجھ سے چھوٹا ہے اور یہ راوی جو ہے وہ مجھ سے بڑے ہیں۔ اسی طرح فعال خطیب بغدادی فی کثیر من شیوخہ، اسی
خطیب بغدادی نے بھی اپنے شیوخ میں ایسا کثرت سے کیا ہے. انہوں نے اپنی کتاب الرحلہ فی طلب الحدیث میں عن حسین بن محمد الخلال اور پھر تدلیس کر کے محمد ان کا نام بھی کیا حسن بن ابی طالب. اور ہم نے پایا ہے کہ جو انہوں نے اپنے مشائخ سے روایت کی ہے ان میں ان کے شیخ ہیں جی محمد بن حسین بن فضل القطان، لیکن کبھی کہتے ہیں حدثنا ابن الفضل اور کبھی کہتے ہیں محمد بن حسین. محمد بن حسین بن فضل کو کبھی ابن فضل کہتے ہیں اور کبھی محمد بن حسین کہتے ہیں، تو یہ تدلیس ہے. تو اس طرح کی تدلیس جو ہے وہ متاخرین کی کتابوں میں بہت زیادہ ہے، اور علماء نے اس موضوع پر مستقل کتابیں جو ہے وہ تصنیف فرمائی ہیں کہ من عرف باسماء و نعوت متعددۃ، کہ جو ایک شخص کے متعدد ناموں اور القاب کے فن پر جو ہے وہ لکھی. تو یہ قسم بھی جو ہے وہ تدلیس کی مکروہ ہے، لیکن اس میں کراہت کم ہے پہلی کی بنسبت، اس لیے کہ شیخ کے صرف نام میں تدلیس کی جاتی ہے، کوئی اور جو ہے وہ راوی اس میں شامل نہیں کیا جاتا. تو ماہر محدثین جو ہیں اہل علم رجال جو ہے وہ اسے پہچان لیتے ہیں. البتہ یہ کہ اگر اس کی صحیح شناخت نہ ہو سکے تو اس سے اس استاد کی روایت ضائع ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے، اور نتیجتاً جو ہے وہ اس سے مروی احادیث بھی ضائع ہو جائیں گی. یعنی اگر یہ کنفرم نہ ہو سکے کہ یہ شیخ کون ہے تو پھر اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے. پھر اس قسم میں یعنی تدلیس میں جو کراہت ہے بھی اس مقصد کے اعتبار سے ہے مختلف ہوتی ہے جس کی وجہ سے تدلیس کی گئی ہے. اب وہ کیا ہے؟ اب اس کی کہہ رہے ہیں کہ فشر ذالک ان اذا کان المروی عنہ ضعیفا، اس میں سب سے بری جو تدلیس وہ یہ ہے کہ راوی ضعیف ہو، یعنی شیخ ضعیف ہو، اس کا نام بدل کر بیان کرے تاکہ اس کا ضعف ہونا ضعیف ہونا ظاہر نہ ہو جائے، یا یہ وہم کرنا کہ یہ راوی ثقہ ہے تو اس لیے اس کے ایسے نام ذکر کرنا کہ دوسرا ثقہ راوی جو ہے اس کے نام یا کنیت سے ملتے جلتے نام ذکر کرنا. اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ محدث کا مقصد صرف جو ہے وہ بعض دفعہ ہاں کہنے کبھی جو ہے تدلیس کا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ استاد عمر میں چھوٹا ہوتا ہے، پھر مروی عنہ صغیر فی السن ہوتا ہے، یا متاخر الوفات ہوتا ہے، یا اس کے ساتھ عمر میں چھوٹے لوگ بھی اس کے شاگرد بن جاتے ہیں. تو یوں راوی یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ اس کے اساتذہ کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ محدث امتحان کے لیے طلباء کے ذہنی امتحان کے لیے ایسا قصد کرتا ہے اور طلباء کو کا ٹیسٹ لیتا ہے اس کے ساتھ، اور اہل علم کی آزمائش اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور انہیں روات کے حالات نسب وغیرہ غور و فکر کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے. تو بظاہر خطیب بغدادی کی تدلیس کا مقصد بھی یہی تھا، کیونکہ ان کے اساتذہ بہت زیادہ تھے اور وہ تدلیس اسی مقصد سے کرتے تھے. ہم نے جو ہے وہ والحمصۃ اللہ اور نبی کلامی، جب ہم نے مثالیں جو ہے وہ بیان کی ان کے کلام سے، تو ان میں غور و فکر کرنے سے اور تعامل کرنے سے راوی کا حال جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے. تو یہ مدلس تھی. اب ہے مرسل خفی، یہ آخری قسم ہے اس باب کی. تو مرسل خفی جو ہے یہ بھی ایک نہایت اہم اور مفید جو ہے وہ حدیث کی قسم ہے، اور بڑی دقیق ہے، نہایت باریک دقیق مسلک. انما یدرکہ نقاد الحدیث و جہابذہ، اس کا ادراک جو ہے وہ ماہرین
ناقدین جید قسم کے جو علماء ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ بسا اوقات سند کو دیکھ کر کثیر علماء سے بظاہر جو ہے وہ اسے دھوکہ کہا جاتے ہیں اور اسے سمجھ نہیں سکتے، جو اس میں انقطاع ہوتا ہے یا معدل ہوتی ہے یا ارسال ہوتا ہے اس کو پہچان نہیں سکتے۔ اس بارے میں علماء کی آراء مختلف ہے، مرسل خفی کی تعریف کے بارے میں جو ہے وہ ان کے درمیان کافی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن معتمد اور راجح قول یہ ہے کہ ان المرسل الخفیہ والحدیث الذی رواہ الراوی عمن عاصرہ ولم یسمع منہ ولم یلقہ۔ مرسل خفی وہ حدیث ہے کہ راوی اپنے ہم اثر سے روایت کرے، ایسا ہم اثر جس سے نہ اس نے سماع کیا ہے اور نہ ملاقات کی ہے، تو یہ منقطع کی ایک قسم ہے، مگر یہ کہ اس میں انقطاع جو ہے وہ خفی ہے۔ لما ان تقاصر الراویین یوهم اتصال سند بینہما۔ کیونکہ دونوں راویوں کا ہم اثر ہونا بظاہر گمان ہوتا ہے کہ سند آپس میں متصل ہے، حالانکہ حقیقت میں یہاں سما وغیرہ کچھ نہیں۔ اب مرسل خفی کی مثال جو ہے نا وہ ترمذی میں علل کبیر میں ہے کہ حدثنا ابراہیم بن عبداللہ الحروی حدثنا وشیم اخبرنا یونس بن عبید النافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطل الغنی ظلم، مطل الغنی ظلم واذا حلت على ملئ فاتبعه ولا تبع بیعتین فی بیعت۔ فرمایا کہ مالدار آدمی کا قرض کی ادائیگی کو روک لینا یا اس میں ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے، اور جب تمہارا قرض کسی مالدار شخص کے ذمے منتقل کر دیا جائے تو اس سے وصول کر لو، اور ایک معاملے میں دو بیع نہ کرو۔ یہ کوئی معاملہ ہے نا، مثلا ایک چیز ہم نے خریدنی ہے، جیسے بینک والے کرتے ہیں، وہ بیچتے بھی ہیں اور رینٹ پر بھی دے دیتے ہیں، تو یہ چیز منع ہے کہ یا تو مالک بناؤ یا پھر اس کو رینٹ پر دے دو اس طرح۔ اب یہ سند بظاہر متصل ہے کہ یونس بن عبید نے نافع کو پایا ہے اور ان کا معاصرت بھی پائی ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں تک کہ جو ہے وہ نافع سے انہوں نے کچھ سنا بھی ہے، لیکن ائمہ نقد کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں سنا۔ امام بخاری نے فرمایا کہ ما ارا یونس بن عبید سمیع بن نافع، یعنی نافع سے یونس بن عبید نے کچھ نہیں سنا۔ وهو رأی ابن معین واحمد بن حنبل وابو حاتم ایضا، یہی رائے ان تین ائمہ کی ہے، امام یحییٰ بن معین، احمد بن حنبل اور ابو حاتم رازی کی بھی ہے، لہٰذا یہ مرسل خفی ہے۔ اب مرسل خفی اور مدلس کے درمیان فرق کیا ہوگا؟ تو علماء اصول نے اس میں کثیر کلام کیا ہے اور اس میں فرق بیان کیا ہے۔ اختلاف کی جہاد مختلف ہیں، لہذا ائمہ دین نے ان کے درمیان جو ہے وہ اختلاف کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ نقدم علی کا حسرت توفیق بین وزاری کا من وجہ۔ اب ہم ان دونوں کے درمیان بنیادی فرق اور دو اعتبار سے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ مدلس جو ہوتا ہے راوی، وہ اس آدمی سے روایت کرتا ہے جس سے اس کی ملاقات بھی ہے اور سما بھی ہے، لیکن وہ خاص حدیث جو ہے وہ اس نے نہیں سنی ہوئی، ایسے سیگے کے ساتھ کرتا ہے جسے سما کا وہم ہوتا ہے۔ اور مرسل جو ہوتا ہے نا، مرسل خفی والا مرسل، وہ روایت کرتا ہے اس آدمی سے جس سے نہ ملاقات ہے نہ سما ہے، صرف معاصرت ہے، یعنی ہم اثر ہے، لہذا یہ دونوں آپس میں متباین ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ تدلیس میں سما کا ابہام ہوتا ہے اس سے جس سے نہیں سنا، اور ارسال میں، اور یہ چیز ارسال میں نہیں ہوتی کیونکہ اس سے سنا ہی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد لہذا مدلس جو ہے وہ خود واضح کر دیتا ہے کہ اس نے یہ حدیث اپنے شیخ سے نہیں سنی۔
اگر مدلس بیان کر دے کہ اس نے یہ حدیث نہیں سنی تو یہ حدیث مرسل ہو جائے گی، نہ کہ مدلس۔ اس پر جو ہے وہ محققین خطیب بغدادی اور ابن عبد البر وغیرہ نے اس پر جو ہے وہ اور اسی طرح اگر کسی راوی کے بارے میں یہ معروف ہو کہ وہ جس آدمی سے روایت کرتا ہے اس سے اس نے سماع نہیں کیا، تو یا تو یہ مشہور ہو کہ اس نے صرف چند حدیث سنی ہیں اور وہ روایت کے وقت جو ہے وہ دھوکہ دینے کا ارادہ بھی نہ رکھتا ہو۔ هذا ينبغي أن يكون مرسلا خفيا لا مدلسا، تو اس کو بھی مرسل خفی بنایا جائے گا، مدلس نہیں بنایا جائے گا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ائمہ حدیث نے ایسے راویوں کی حدیث کو مدلسین کی فہرست میں شامل نہیں کیا، لم یذکروا هذا النوع فی المدلسین، اور نہ ہی انہیں تدلیس کے ساتھ موصوف کیا۔ ٹھیک ہے، ان کے شاگردوں نے یا ائمہ جرح و تعدیل نے بھی اس کے ساتھ موصوف۔ اسی بنیاد پر جو ہے وہ علماء رجال نے ان دونوں کے درمیان فرق بیان کیا، جیسا کہ ہم نے جو ہے وہ حافظ علائی وغیرہ کے طرز عمل سے یہ معلوم ہوا کہ وہ کیا کرتے تھے، ينبهون على المدلس انه مدلس ويصفون غيره بانه يرسل او كثير الارسال۔ مدلس راوی کے بارے میں صرف لکھتے ہیں کہ یہ مدلس ہے، جبکہ دوسرے راوی کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ یہ ارسال کرتا ہے یا یہ کثیر الارسال۔ اب ارسال کو پہچاننے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہوگا، اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو آتے ہیں کہ علماء حدیث نے اس نوع کو پہچاننے کی تحقیق کرنے پر خاص توجہ دی، اور اس میں انقطاع جو ہے، کیونکہ اس میں انقطاع پایا جاتا ہے، اس لیے انہوں نے اس کی پہچان کی نہایت دقیق اصول وضع کیے، اور جو ہے وہ حافظ علائی نے ان کی تفصیل کی، اور پھر حافظ علائی اور دیگر ائمہ نے مزید تحقیق کی، اور اس کے بعد جو انہوں نے اختیار کیا اصول تحریر کیے وہ نمبر 1 یہ معلوم ہو جائے کہ دونوں راویوں کے درمیان جو ہے وہ ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ یہ یا تو بعض ائمہ کے معتبر ائمہ کے نص یعنی ان کے بیان سے ہوگا، یا راویوں کی تاریخ یعرف بوجہ صحیح من الباس فی تواریخ الرواة، یا پھر یہ راویوں کی تاریخ ولادت و وفات اور حالات سے معلوم ہوگا۔ جیسے اس کی مثال ہے حدیث ہے عمر بن عبدالعزیز عن عقبہ بن عامر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ حارث الحرس، کہ حضرت عمر نے حضرت عقبہ بن عامر سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی کہ اللہ تعالیٰ پہرے دار پر رحم فرمائے۔ تو اس کی تخریج امام ابن ماجہ نے کی، اور مزی نے اطراف میں کہا کہ ان عمر لم یلقا عقبہ، کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عقبہ بن عامر کو نہیں پایا، جو کہ عقبہ بن عامر جو تھے وہ غالباً خیبر میں ہی ان کی شہادت ہو گئی، لہٰذا یہ مرسل خفی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ ثابت ہو جائے کہ راوی نے اپنے شیخ سے بالکل سماع نہیں کیا، عدم سماع منہ مطلقاً بنص امام ذالک، یہ بات بھی کسی معتبر امام سے معلوم ہو یا خود راوی اس کی صراحت کر دے، ٹھیک ہے، کہ ان ابا عبیدہ اپنے عبداللہ بن مسعود لم یسمع اباہ، جیسے ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود نے اپنے والد عبداللہ بن مسعود سے سماع نہیں کی۔ تیسرا یہ کہ یہ معلوم ہو جائے کہ راوی نے اپنے شیخ سے یہ مخصوص حدیث نہیں سنی، باقی تو ہے لیکن لم یسمع یا عدم سماع ہے لذالک الحدیث،
وَإِن سَمِعَ مِنْهُ غَيْرَهُ، یعنی اس سے دیگر حدیث سنی لیکن اب یہ یا تو کوئی ماہر امام بتائے گا یا وہ خود اپنے بارے میں کسی دوسرے طریق سے یہ بات ہمیں معلوم ہو جائے گی۔ چوتھا یہ کہ حدیث کی دوسری سند میں دونوں راویوں کے درمیان کوئی اضافی راوی موجود ہو، جیسے حدیث عبد الرزاق سفیان عن نبی اسحاق عن زید بن یسیع عن حذیفہ مرفوعا ان ولیتموہا ابا بکر فقوی امین، تو یہ حدیث جو ہے وہ دو جگہ پر منقطع ہے، اس لیے کہ روایت کیا گیا ہے اسے عبد الرزاق سے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم خلافت ابوبکر کے ثبوت کرو گے تو اسے کبھی اور امین پاؤ۔ عبد الرزاق نے یہ روایت نعمان بن ابی شیبہ سے، اور وہ انہوں نے سفیان ثوری سے کی۔ سفیان ثوری نے اسے شریک سے لیا ہے، ڈائریکٹ ابو اسحاق سے نہیں۔ تو یہاں پر دو جگہ میں اس میں یہ آ رہا ہے انقطاع۔ البتہ یہ کہ ارسال کو، ارسال خفی کی پہچان کا یہ آخری طریقہ جو ہے یہ بھی اپنے اندر ایک اشکال رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ اضافہ مزید جو ہے نا المزید فی متصل اسانید کے طریق سے ہو، نہ کہ مرسل خفی سے۔ اس وجہ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ عدم سما کسی بیرونی دلیل سے ثابت نہیں ہو رہا، خارجی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ صرف اس بنا پر معلوم ہوا کہ دو سندوں میں سے ایک واسطہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو لہذا یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں راوی آپس میں ملے ہوئے ہوں اور راوی نے براہ راست بھی یہ حدیث سنی ہوئی، تو اس صورت میں اس کی سند متصل ہوگی، اور درمیان میں جو راوی کا اضافہ ہوا ہے اس سے کہیں کہ بابو المزید فی متصل اسانید۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہماری رائے میں اس کا ممکن ہے، اور وہ ایک نہایت دقیق اصول ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم ملاحظہ کریں المزید فی متصل الاسانید کو، تاریخی طور پر دونوں راویوں کے درمیان جو ہے وہ سماع اور ملاقات ثابت ہوتی ہے، اگرچہ بعض اسناد میں زائد بھی آتا ہے، جبکہ مرسل خفی جو ہے پہلے تو ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس میں ثابت ہو کہ دونوں راویوں کے مابین ملاقات ثابت ہے۔ یہ اس روایت پر ارسال خفی کا حکم لگایا۔ ان دونوں سے ایک فریق یعنی ایک دونوں میں ایک دوسرا فرق صیغہ کے اعتبار سے بھی ہے، صیغہ روایت کے اعتبار سے کہ المزید بھی متصل الاسانید جو ہے اس روایت میں جو الفاظ ہیں یا دیگر قرائن اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہاں راوی جو ہے وہ اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ راوی نے اپنے اوپر والے راوی سے حقیقتاً جو ہے وہ اس حدیث کو سماع کیا۔ بہرحال جو مرسل خفی میں جو صیغہ ہوتا ہے اس میں سماع ثابت نہیں ہوتی، لہذا اسناد جو ہے وہ ناقص ہو جاتی ہے، لہذا اس پر جو ہے وہ صحت کا حکم نہیں لگا، لہذا یہاں تک آج اب نتائج مہمہ اور اس کے بعد کرنے اب آپ کو